الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ معزز سامعین کرام، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت اور پھر ایک آیت کا کچھ حصہ اور پھر ایک حدیث نبوی سماعت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا۔ آج ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ قرآن رسمی طور پر پڑھا جا رہا ہے اور اسلام کا صرف نام باقی ہے۔ ویسے مسلمان موجود نہیں جیسے مسلم اللہ رب العالمین کو مقبول ہے۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب بیان فرمایا کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ ماں باپ کی جائیداد میں سے جو کچھ آدمی کو مل گیا، آدمی اسی کو میراث سمجھ رہا ہے۔ وہ وراثت ہے اور بہرحال وہ اس کو ملے گا، بہرحال وہ اس کو مل کر رہے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اسٹے ہو جاؤ اپنی جگہ پر اور سوچو، اپنے دماغ کو کچھ دوڑاؤ آپ کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ مسلمان ہیں، کتاب اللہ پر ایمان ہے آپ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں، سب کا یہ حال ہے، لیکن ماننے والوں کی کنڈیشنوں میں فرق۔ صحابہ اکرام مانتے تھے، جذبات الگ تھے، تابعین تبع تابعین مانتے تھے، جذبات الگ تھے، اور جس نے اپنے اندر وہ جذبہ رکھا جس جذبے کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کھڑے ہوئے، آج بھی اللہ رب العالمین نے اسے سربلندی عطا کی۔ لیکن جس نے وہ جذبہ ہٹا دیا، جس نے اسلام کی اس اسپرٹ کو ختم کر دیا، تو وہ فیل ہو گیا، اب وہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے کہ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ یہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارے اعمال یہ ہم نے اسلاف سے میراث پر پائی تھی۔ لیکن بقول علامہ اقبال کے، اور انہوں نے صحیح کہا کہ ہم نے گنوا دیا، ہم نے سب کچھ گنوا دیا۔
کچھ اب ہمارے ہاتھ میں باقی نہیں بچا. تو پھر ہم یاد کر لیں قرآن پاک کی اس آیت کو, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو, بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو. میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو, کہ جو اچھا ہے وہ آنے دو, اور جو ہمارے اعمال پر یا ہماری انا پر جو چیز ضرب پہنچا رہی, جس سے یہاں پر تکلیف ہو رہی ہے, اسے آپ چھوڑ دو. یہ ہے کہ نہیں پریکٹیکل آج مسلمانوں کا؟ یہ ہے کہ نہیں؟ تو جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پاک پیش کی تھی کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا. آج قرآن رسمی طور پر پڑھا جا رہا ہے, ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے اپنے گھر سے نکلا, لیکن اسی قرآن کی چند آیات کو سن کر ان کی زندگی بدل گئی. صرف سن کر ذرا تصور کیجیے آپ. اور پھر پیش کرنے والے بھی کون؟ ان کے خود اپنے بہن بہنوئی, ان کے اپنے سگے, جنہوں نے اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ یہ عمر بہت ٹیڑھا آدمی, اس بات کا خیال نہیں رکھا. بے لاگ اور بے لپیٹ کے انہوں نے قرآن ان کے سامنے پیش کر دیا. اب چونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا, عربی زبان میں, تو ان کو فٹ 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 سمجھ میں آ گیا. لیکن اب اسی قرآن کو ہم اور آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں. ایک طرف ایک ایسے آدمی کا رویہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا چاہتا تھا, اس نے جب قرآن سنا تو قرآن کی وہ جاذبیت, قرآن کے اندر کی وہ اسپرٹ وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا. لیکن آج ہم ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کا احترام بھی ہم بہت کرتے ہیں کہ یہ رکھا ہے تو یہاں سے پھاند کر اس کو مت جاؤ, یہ رکھا ہوا ہے اس کی طرف پیٹ کر کے مت بیٹھو جی, بغیر وضو کے اس کو چھونا نہیں. جبکہ ایسا آپ بہترین گھر میں صوفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سینٹر ٹیبل میں سامنے آپ کے یہ قرآن ہونا چاہیے. اٹھتے بیٹھتے آپ کی نظر اس پر پڑنی چاہیے. اور جو اصول اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر بیان کر دیے ہیں, اس کو اپنے دلوں کے اندر جاگزی کرنا چاہیے. تب جا کر وہ چیز آدمی کو اس قرآن پاک سے مل سکتی ہے جو قرآن پاک نے پہلے کے لوگوں کو دی. علامہ اقبال کا وہ شعر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا. ہم بلندی پر تھے اور یہ ثریا پر تھے ہم, لیکن آج کہاں ہے؟ زمین میں. گویا آپ کی جو عزت, آپ کا جو احترام, آپ کا جو وقار تھا, آپ کا جو وجود تھا اس کتاب پاک پر عمل کی وجہ سے, آج اس کتاب پاک کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ کا وہ وجود ختم ہو گیا. اب کیسے؟ آدمی صرف واویلا کرتا ہے, آدمی صرف اپنے گلے شکوے پیش کرتا ہے کہ آج ہم اس کنڈیشن میں ہیں, لیکن اسباب کی طرف نہیں جاتا. اگر وہ اسباب کی طرف چلا جائے, اگر وہ اسباب کو تلاش کرنے بیٹھے اور اسباب جب اس کو نظر آ جائیں تو وہ اسباب کو آدمی ختم کرتا چلا جائے کہ ان سببوں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. اللہ نے یہ وعدہ کیا مجھے, اللہ نے یہ کہا کہ ایسا کرو تو مجھے ویسا کرنا چاہیے, اللہ نے یہ کہا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے, میں اب ویسا ہی کروں گا. لیکن میں بارہا ابھی آپ کے سامنے لگ بھگ یہ مان کے چلیے کہ ہر پروگرام میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بھی اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو پہلے آدمی کے دل میں یہ کھٹکا لگتا ہے کہ فلانا کیا سوچے گا, ہم کا کیا سوچے گا. پہلا کھٹکا دل میں یہ آتا ہے. جس دن
آپ کے دل و دماغ میں یہ کھٹکا آنے لگے کہ اللہ رب العالمین کیا سوچے گا، اس دن انشاءاللہ آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ یہ ہم افتراق میں، یہ ہم اختلافات میں اتنی بری طرح سے ملوث ہو چکے کہ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ کی نہیں سنیں گے، آپ کی نہیں سنیں گے، ہم اپنے مولانا کی بات سنیں گے۔ یہ چل رہا ہے صاحب۔ کیا یہ کامیابی کے اصول ہیں؟ یہ کیا ان باتوں کے ذریعے سے آدمی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ کیا آدمی فلاح و بہبودگی سے ہمکنار ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے لیے نازل ہو سکتی ہے؟ آ سکتی ہے اللہ رب العالمین کی نصرت اس کے لیے؟ جبکہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا کرنے والوں کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ کہاں سے؟ آسمان سے۔ تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرشتوں کو نازل کیے، لیکن کس وقت؟ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں پہنچ گئے، بدر کے میدان میں پہنچ گئے، کچھ موجود نہیں، اب اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے مصلی میں دعا مانگتے رہیں، مصلی میں دعا مانگتے رہیں۔ جو کپڑا ہم نے پہنا ہے وہ حرام کا، جس مصلی پر بیٹھے ہیں ہم، اس مصلی کو ہم نے حرام کی کمائی سے خریدا ہے۔ جو غذا ہم استعمال کر رہے ہیں، جو دانہ ہم کھا رہے ہیں، اس کو حرام طریقے سے ہم نے حاصل کیا ہے یا حرام کی دولت سے ہم نے حاصل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ غالباً مسلم شریف کی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ اس کے کھانا حرام کا، جو کپڑا اس نے پہنا ہے وہ حرام کا، اور جو غذا اس نے حاصل کیا وہ حرام کی، فأنی یستجاب لذلک۔ ایسے آدمی کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول کیسے فرمائے گا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ پاک صاف ہے اور پاک صاف چیز ہی کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ بتائیے آپ کہ کتنے ہمارے علماء کرام ایسے ہیں جو آپ کو ممبر رسول سے تجارت کے اصول بتا رہے ہوں کہ آپ کون سا کام کر سکتے ہو، کون سا کام نہیں کر سکتے، کہ زیادہ کچھ آپ طاغوت کے بارے میں نہیں بتا سکتے، آپ نظام جمہوریت نظام طاغوت ہے یا نہیں یہ نہیں بتا سکتے آپ تو، لیکن کم سے کم ہمیں اتنا تو بتاؤ کہ ایک مسلم تاجر کیسا ہونا چاہیے، تجارت کے اصول میں کن کن چیزوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے۔ آپ تشریح تو کریے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، عوام کے سامنے یہ بات تو آئے، لیکن نہیں، انہیں صرف خیال آتا ہے ایک وقت، وہ کون سا وقت؟ جب رسید لے کر وہ نکلتے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرو گے، دین کو جوڑ دیا اس نے، اگر اللہ رب العالمین کے دین کی تم مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ رب العالمین بولنا کیا چاہ رہا ہے؟ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو مبعوث کیا وہ اسی لیے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام کے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے۔ ہر نبی کی زندگی کا مقصد یہ، ہر نبی کی زندگی کا مقصد یہ، اس مقصد سے کوئی نبی کی زندگی خالی نہیں رہی۔ لیکن نہیں صاحب، یہ آپ الگ بات بتا رہے ہیں۔ نبیوں کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں کامیاب ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں کامیاب ہو جائیں گے، بس اتنا بتا دیا آپ کو۔ دوسری طرف اب ظاہر سی بات ہے کہ انہیں آپ سے کچھ چندہ بٹورنا ہے، کچھ مال اور دولت اکٹھا کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر آپ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا بہ ولا تستکثروا بہ،
کہ قرآن کو پڑھو سناؤ اس کو، لیکن اس کو اپنے پیٹ پالنے کا ذریعہ مت بناؤ، ولا تأکلوا بہ۔ تو ماسٹر کہتا ہے کہ سب حدیث ضعیف، چندہ لینے والے سب راوی مضبوط، اور چندے سے منع کرنے والے جتنے راوی ہیں سب ضعیف، سب بیمار صاحب۔ اب آپ جو کہہ رہے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مسجد پر کھڑا ہے، جس کی نظر ہے ایک تاریخ پر 1 سے 5 کے بیچ میں تنخواہ ملتی ہے اسے، تو وہ حلال و حرام کے بارے میں کیا بتائے گا آپ کو؟ ایک طرف وہ آدمی ہے، دوسری طرف وہ آدمی جس کو کسی کے چندے سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اپنا محنت مزدوری کر کے پیٹ پال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کام کے لیے میرے نبی نے اجرت نہیں لی، میں اجرت نہیں لے سکتا۔ بڑی سنت کو ادا کر رہا ہے وہ، اس زمانے میں بڑی سنت کو ادا کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان سے کچھ اجرت طلب کر رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین دوسری جگہ بیان فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ رب العالمین، کہ میرا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں تم سے کچھ چندہ مانگ نہیں رہا ہوں، میں تم سے تنخواہ نہیں مانگ رہا ہوں، میں اللہ کے دین کو تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دل و جان سے ان کو چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو ان کی اس سنت پر کون عمل کرے گا؟ نکلے علماء کرام مونگ پھلی بیچے، کیلے بیچے، پیاز بیچے، محنت مزدوری کرے اور اس دین کے کام کو فری آف کاسٹ کرے، تب دل سے حق نکلے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی حلال اور حرام کی تمیز اگر کرتے ہوئے بیٹھا ہے اپنے کاروبار میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے بیٹھا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ کتنا مشکل ہے حلال روزی حاصل کرنا۔ آج مسلمان ہو آپ مندر نہیں بنا سکتے، مزار نہیں بنا سکتے، چرچ نہیں بنا سکتے، معمار ہو آپ، ٹھیکیدار ہو آپ، نہیں کر سکتے یہ کام آپ۔ لیکن نہیں صاحب، کیا کریں اب، مجبوری ہے، یہاں پیدا ہوئے ہیں، کرنا پڑے گا، تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے۔ تو پھر ان تک دین اسلام کی تعلیمات کو کون پہنچائے گا؟ ایک طرف تمہارا وہ بھائی محمد بن قاسم جس نے ہندوستان میں قدم رکھا تو لوگوں نے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ کون تھا وہ؟ سنی تھا، وہابی تھا، بریلوی تھا، دیوبندی تھا؟ کون تھا؟ مالکی تھا، شافعی تھا، حنبلی تھا، حنفی تھا، کیا تھا؟ کون تھا؟ اس کا کیریکٹر ویسا تھا، اس کے اخلاق، اس کے کردار ویسے تھے، وہ ویسا بنا تھا جیسا اسلام اس کو بنانا چاہتا تھا۔ آپ ایسے بنے نہیں۔ ایک طرف تو یہ کہ اس کو پوجنے کے لیے تیار، اور دوسری طرف تمہارا حال یہ کہ تم کو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیجنے کے لیے تیار۔ اب بتائیے آپ کہ دونوں میں سے غلط کون؟ ابھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے تک بھی نہیں جا رہا ہوں۔ کیا ٹھیک ہے کہ ہم اتنے متقی پرہیزگار نہیں ہو سکتے؟ اسلام آپ کو زیادہ مکلف نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے آپ کو اسلام آپ کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے۔ آپ اس بات کے مکلف ہو کہ آپ اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر لو، کر سکتے ہو آپ، اس میں آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کر سکتے ہو، یہ آپ کے طاقت بھر ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلے اتنا تو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ پیچھے پلٹ کر کے دیکھو گے تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کو شروع کیا۔ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں سدھار نہیں، بے پردگی ہمارے گھروں میں۔ ہم پھر کیسا؟ ایک مسلمان مسجد میں جا رہا ہے، خطبات کو سن رہا ہے، دروس کو اٹینڈ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد میں بھی اس کا حال یہ کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق عمل نہیں، اس کا گھر ویسا نہیں۔
تجارت میں اس نے اسلامی اصولوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی ساری خرابیاں آدمی کے اندر پیدا ہوں گی، اتنی ساری خرابیاں آدمی کے اندر پیدا ہوں گی تو وہ قرآن سے دور ہوگا ہی۔ قرآن گائیڈ بک ہے، گائیڈ بک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بڑا یاد آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یجاوز تراقیہم، کہ قرآن جو ہے، قرآن تو پڑھیں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے نیچے نہ اترنے کا مطلب کیا؟ جب تک ڈاکٹر نے اگر کوئی میڈیسن دی ہے وہ میڈیسن آپ کے حلق کے نیچے نہ اتر جائے تب تک وہ فائدہ نہیں دیتی۔ اور جب آپ نے میڈیسن کھایا، میڈیسن کھانے کے بعد میں آپ نے خیال رکھا صاحب کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ شوگر کی ٹیبلیٹ دی ہے اور کہا ہے کہ پھیکی چائے پینا، میٹھی چائے آدمی نہیں پیتا اگر آپ کو شوگر کنٹرول میں رکھنا ہے۔ میٹھا آپ کو ڈائریکٹ نہیں کھانا ہے، کبھی اگر آپ کو ذائقہ چینج کرنا ہے تو وہ سویٹ ایکس ڈال کر کے آپ پی لینا۔ آپ خیال رکھتے ہو اس بات کا برابر؟ میٹھی چائے نہیں پیتے آپ؟ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نے آپ کو شوگر کی ٹیبلیٹ دی ہے، آپ شوگر کی ٹیبلیٹ بھی کھا رہے ہو اور پھر میٹھا بھی پابندی سے کھا رہے ہو۔ آپ ڈاکٹر نے جو پرہیز بتایا ہے آپ وہ پرہیز کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ پرہیز کرتے ہو تب جا کر کے آپ کی شوگر وہ انڈر 200 رہتی۔ اب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اب ٹھیک ہے بھائی میں نارمل ہوں، اب نارمل فیل کرتے ہو آپ کب؟ جب اتنا پرہیز کر رہے ہو، کس کے لیے؟ اپنی باڈی کے لیے، اپنے جسم کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو اگر شوگر مجھے زیادہ ہو گئی تو اٹیک آ جائے، برین ہیمریج ہو جائے، فالج کا اثر ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جہاں بلڈ آپ کا گاڑھا ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بچاؤ کے لیے آپ اتنا کر رہے ہو۔ لیکن دوسری طرف آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھائی آپ نے ٹیبلیٹ لی، پرہیز کیا، اس کا فائدہ آپ کو مل رہا ہے۔ قرآن پڑھا آپ نے، قرآن پڑھا آپ نے، قرآن جن چیزوں سے آپ کو روک رہا ہے آپ اسی طرف جا رہے ہو۔ قرآن جن چیزوں سے آپ کو روک رہا ہے آپ اسی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ سودی کاروبار نہیں ہونا، رشوت کا لین دین نہیں ہونا، آپ فائنینس کروا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے رشوت کا لین دین نہیں ہونا، آپ کے کام بغیر رشوت کے نہیں ہو رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پردے کا اہتمام کرو، آپ پردے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، آپ نماز قائم نہیں کر رہے ہو۔ قرآن کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام پسند ہوگا، غالباً سورہ ابراہیم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ باطل کو قتل پھینک کر مارے گا، فیدمغو، تو اس کو خونہ خون کر دے گا۔ تو ایک مسلم کا حال یہ کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے گا تو وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی مطابقت میں ہوگا، نہ کہ اس کی مخالفت میں۔ آپ قرآن پر عمل بھی کر رہے ہو لیکن غبن بھی کیے بیٹھے ہو، آپ غبن بھی کیے بیٹھے ہو۔ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین غبن سے روک رہا ہے، آپ نے غبن کر لیا؟ ایک مسلمان کو اسلام نے دھوکہ دھڑی سے روکا ہے، آپ نے دھوکہ دھڑی بھی کر لی، پھر اس کے بعد میں بھی آپ کیا ہو؟ مسلمان ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ لا یجاوز تراقیہم، کہ یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، گویا ان کو شفا نہیں ملے گی، گویا وہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کس کے بارے میں کہا کہ احسن، بہت اچھا آدمی کس کو کہا کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہتر، اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے سماج میں، جو معاشرے میں جو چیز عام ہو چکی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو بلائے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ آدمی بلا رہا ہے مسلک کی طرف، فرقے کی طرف، کہ میرا مسلک صحیح، میرا فرقہ صحیح، اس کے علاوہ کچھ دوسرا صحیح نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا۔ صرف دعا الی اللہ یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی بادشاہوں کی طرف جو خطوط بھیجے، ان خطوط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو ضرور لکھتے تھے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ہم آپس کے جو ہمارے ارباب ہیں، جو ہمارے درویش ہیں، ہمارے احبار اور رہبان ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ ہم رب نہیں بنائیں گے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ علماء کو رب بنا لیا ہے صاحب۔ آج کی اس امت نے جو یہود و نصارہ کا وتیرہ تھا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یاد آتی ہے کہ آپ جب اسلام کو قبول کیا، جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا جو چیز وہ حلال کرتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھ لیتے تھے؟ جو چیز وہ حرام کرتے تھے تم اس کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ کہاں؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو تھا کہ جس چیز کو وہ حلال کرتے تھے ہم اسے حلال سمجھ لیتے تھے، جس چیز کو وہ حرام کرتے تھے ہم اس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر رب بنانا کہتے کیسے ہیں؟ پھر رب بنانا کہتے کیسے ہیں؟ اب یہ دیکھیے، آپ کے اسلام کے اگینسٹ میں، اس کی مخالفت میں اگر آج علماء کرام ہم کو لے کر جا رہے ہیں اور پھر ہم اگر ان کے پیچھے چلیں، اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے، علماء کرام اس کو حلال کر کے ہمارے سامنے پیش کریں اور ہم علماء کرام کی اس بات کو مان لیں، تو ہم علماء کو اپنا رب بنائیں گے کہ نہیں اللہ کے علاوہ؟ کیوں کہ ہم نے اس چیز کو حرام نہیں سمجھا جس چیز کو اللہ رب العالمین نے حرام کیا تھا۔ علماء کرام نے تعویلات پیش کر کے ہمارے سامنے اس کو حلال کر دیا اور ہم نے اس کو حلال سمجھ لیا۔ وہاں پر بھی مشترک بات ایک یہ کہ وقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے کہو کہ گواہی دو بأننا مسلمون، اس بات کی کہ ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ ایک آیت اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْوَهَابِيِّينَ مِنَ السُنِّيِّينَ من الحنفیین من الدیوبندیین۔ نہیں، آیت بدل جائے گی، وقال اننی من المسلمین۔ تو آپ کو مسلم کے نام سے چڑھ کیوں ہے؟ ہمارے استاذ محترم مولانا ہارون عمری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مغفرت فرمائے اور جنت میں آپ کے درجات کو بلند کرے، وہ برابر اس بات کی طرف دعوت دیتے رہے اور یہ بات برابر کہتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت صرف ایک ہی چیز پر اکٹھا ہو سکتی ہے، اور وہ چیز وہ ہے جس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے لوگوں کو جمع کیا تھا، اکٹھا کیا تھا۔ کوئی مسلک نہیں۔ ابھی آپ پوچھو کسی سے بھی کھڑے ہو کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، کیا تھے بتائیے آپ؟ آدمی یہ بولے گا کہ نہیں صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، تو پھر کیا تھے؟ وہ مسلم تھے۔ تو ہم اور آپ ایسے کیوں؟ نہ وہ سنی تھے، نہ وہابی تھے، نہ بریلوی تھے، کچھ نہیں تھے، تو ہم ایسے کیوں پھر؟ یہ تھوڑا سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارا نبی مسلم اور ہم سنی وہابی۔ اگر ہم اس زاویے سے بھی اگر سوچ لیں تو ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔ علماء کرام کبھی آپ کو متحد نہیں ہونے دیں گے، اتفاق کرنے نہیں دیں گے، متحد نہیں ہونے دیں گے آپ کو۔ کیوں کہ وہ عربی کا مقولہ ہے کہ اتفق العلماء علی اللہ یتفقوا، کہ مولویوں نے یہ گٹھ بندھن کر لیا ہے کہ وہ کبھی ایک بات پر اتفاق نہیں رکھیں گے۔
جس دن وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف پلٹ گئے تو انشاءاللہ سب کی بات ایک ہوگی، کیونکہ اس کا بیس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوں گے، اور جس کا بیس کتاب اللہ سنت رسول اللہ موجود نہ ہو تو ان کے درمیان افتراق تو پڑتا ہی رہے گا۔ غالباً امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے کہ شیعوں سے مناظرے کے لیے وہ نکلے، شیعوں سے بات چلی کہ بھائی ٹھیک ہے مناظرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے چلو ہو جائے مناظرہ۔ تو انہوں نے اپنی چپلوں کو اپنے بغل میں ایسا دبا کر کے اور رکھ لیا اور مناظرے کے اسٹیج پر چلے جا رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی اپنی چپلوں کو بغل میں دبا کر کے لے جائے گا تو آدمی کہے گا کیوں بھائی، ارے کیوں لے کر کے جا رہے ہیں، رکھ دیجئے وہاں پہ، چپل کی کیا اہمیت ہوتی ہے، چپلوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے، لیکن دبا کر انہوں نے لے گیا۔ اب وہ شیعہ سنی کا جھگڑا، مسلم سنی کا جھگڑا کہ بھئی کیسے حل ہو مناظرہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ پہلے سے موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ لوگ چپل چرا کر لے جا لیا کرتے تھے، اب انہی کی محفل میں آیا ہوں میں تو میں نے چپل دبا کر کرا لیا تاکہ میری چپل چوری نہ ہو۔ تو ان کا جو بڑا مناظر آیا تھا مناظرہ کرنے والا، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ تو تھے ہی نہیں، انہوں نے چپل نکالی پہنے اور چلے گئے۔ بھائی پھر جھگڑا کس بات کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شیعہ تھے ہی نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ نہیں تھے، تو پھر مناظرہ کس بات کے لیے کر رہے ہو تم؟ تو یہ بات بتانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دیکھو آپ کے کتنی صاف اور کتنی واضح بات ہے کہ ان مسلکوں کا نام لے کر کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مسلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اگر نہیں تھے تو آج کے زمانے بھی میں موجود نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اسی ایک بات پر، اسی ایک نام پر، جس نام کو اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن پاک کے اندر ذکر کیا، سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اس کے بعد میں یہ آیت پاک کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت کو لکھ کر ان بادشاہوں کی طرف بھیجا کرتے تھے اس میں کہ وقولوا اشہدوا باننا مسلمون، یہ سب کیا ہے؟ تو اختلاف کا جو سبب ہے، بڑا سبب یہ کہ ہم مصر ہیں کہ ہم وہابیت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مصر ہیں کہ ہم سنیت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مصر ہیں کہ ہم دیوبندیت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مصر ہیں کہ ہم بریلویت کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ سارا زمانہ ہٹ جائے لیکن ہم اپنے مسلک سے ہٹنے والے نہیں۔ لیکن دعویٰ کس بات کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اگر مسلم ہوتے تو آج تمہاری حالت یہ نہیں ہوتی، اگر تم مومن ہوتے تو آج تمہاری حالت یہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو، اور اگر تم مومن نہیں تو سر بلندی تمہیں ملنے والی نہیں۔ اب ہم اگر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو اس کے پس منظر میں ایک چیز ضرور ہے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ لا یجاوز تراقیہم، وہ قرآن ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے۔ اسی لیے کوشش اس بات کی کریں کہ قرآن کو پڑھیں، غور و فکر کریں قرآن کے پر بیان کے مطابق۔ کیا فلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے چڑھ گئے؟ اگر تالے چڑھ گئے ہیں تو یہ اس پر غور و فکر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم وہی بنیں گے جو ہمارے نبی تھے، آج کیسے انقلاب نہیں آ سکتا تھا، کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت ایک نہیں ہو سکتی۔ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو ایک نام پر اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گا، لوگ اس کے راستے میں کانٹے پھینکتے رہیں گے، جیسے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھجائے جاتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا تھا آپ کے اوپر۔ کسی نے کبھی اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ ایک اللہ واحد کی طرف لوگوں کو کوئی بلائے اور سب اس کی طرف چلے جائیں، کیونکہ اسلام کا تعلق فطرت سے ہے،
عین فطرت سے ہے، کیونکہ اسلام کو بنانے والا بھی وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے انسان کو بنایا، اور اللہ رب العالمین انسان کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہے کہ یہ انسان کیا چاہتا ہے، کب کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے۔ اس فطری تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے شریعت کو بنایا ہے، اور یہی ایک واحد شریعت ایسی ہے جو انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے، سارے مسائل کا حل۔ اگر دنیا اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اتنی پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا نہ پڑے، اتنی مہنگائی کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن ان اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ جیسا جو کچھ بھی آ رہا ہے بس آنے دو۔ ہر آدمی بس سمیٹنے میں لگا ہوا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تم تو مزے میں رہو گے دوست، تم تو مزے میں رہو گے۔ وہ ایسے کہ تم گئے، تمہارا جو کچھ بھی حساب کتاب ہوگا تم فوراً اپنا پٹ حساب کتاب دیا یہ چلے، لیکن مجھے اللہ رب العالمین نے اتنا سب کچھ دیا ہے، اس کا حساب دیتے میں پریشان ہو جاؤں گا، میں کیسے حساب کتاب دوں گا۔ یہ ساری چیزیں تھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، وہ کہا کرتے تھے کہ عمر اگر تو برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو سمجھ لو کہ کامیاب ہو گیا، برابر سرابر پر چھوٹ گیا تو کامیاب ہو گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد میں میرے بھائیوں، اسی لیے گزارش ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ ہمارے جو سوموار کے دن کے، منڈے کے دن کے جو ہمارے یہ جو پروگرام ہیں ہر محلے میں ہو رہے ہیں، میرا ایسا خیال ہے کہ 2-2.5 مہینے 3 مہینے کے آس پاس ہو رہا ہے، یہ اطراف میں ہو رہے ہیں۔ ہم ہر جگہ آپ تک یہ پیغام لے کر کے پہنچ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، کہ لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لے آؤ۔ ایک آدمی جو پہلے سے ہی کیلا کھا رہا ہو اس کو آپ بولو کہ کیلا کھاؤ، کتنا غلط لگتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں سے مطالبہ کیا ہے جو ایمان لائے کہ ایمان لے آؤ، گویا پکے سچے مومن اور مسلم بن جاؤ، اللہ رب العالمین کو ماننے والے، اس کو نبھانے والے۔ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی مرحلہ آئے پہلے کھٹکا آپ کے دل میں یہ آنا چاہیے کہ میرے رب کو میں کیا حساب کتاب دوں گا۔ آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ ارے وہ ہمارے چچا ہیں، ہمارے تایا ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، میں اسلام پر عمل کر رہا ہوں تو وہ کیا سوچیں گے۔ جس دن آپ نے یہ سوچا آپ کامیابی و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل میں جو پہلا کھٹکا ہوتا تھا وہ یہ کہ اپنے رب کے سامنے کیا حساب کتاب دوں گا۔ عمر ہماری جو کچھ گزر چکی، کوئی بھی آدمی نہیں جانتا کہ اس کا انتقال کب ہونا ہے، اس کی وفات کب ہونی ہے، کوئی نہیں جانتا۔ ابھی کل ہمارا انتقال ہو جائے، ہمارا حساب کتاب اللہ رب العالمین لے لے گا، اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب لے لے گا۔ تو اس حساب و کتاب کے لیے ہم کتنے تیار ہیں یہ جائزہ لیں اپنا۔ ہماری آل اولاد، ہماری مال دولت ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں، قبر میں جو ہمارے کام آئے گا وہ ہمارے اپنے اعمال ہوں گے۔ اسی لیے شرط لگا دی اللہ رب العالمین نے کہ ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ اللہ کی طرف بلائے یہ تو کام ہے ہی، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال وہی نیک ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک نیک ہوں گے۔ جن کو اللہ رب العالمین اچھا کہے وہ اچھا، جس کو اللہ رب العالمین برا کہے وہ برا۔ اللہ رب العالمین جھوٹے کو اچھا کہتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے کہہ رہے ہو آپ کیسا کہہ رہے ہو کہ اللہ جھوٹے کو اچھا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین سودی کاروبار کرنے والے کو اچھا کہتا ہے۔ کیسا کہہ رہے ہو مولانا صاحب؟ اللہ رب العالمین بے پردہ عورت کو، ایسی عورت جو لبرل ہے، اس کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ ارے کیسا کہہ رہے ہو مولانا صاحب آپ؟ تو تھوڑا سا آپ بس جوڑتے جائیں
کہ ایسا ایسا ہے، اللہ دھوکہ دھڑی کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ مکر و فریب کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جہاں آپ کو لگے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے آپ وہ اعمال کر لو، اور جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا آپ ویسے اعمال مت کرو، تو وہ اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہوں گے، باقی دوسرے اعمال اللہ رب العالمین کو قابل قبول نہیں۔ میں یہ بالکل شارٹ میں یا بالکل آسان بھاشا میں آپ کے سامنے میں نے لا کر کے کلیئر اسی لیے آپ کو کر دیا کہ تو آپ ایک عام آدمی بھی کہ بھائی اس نے قرآن نہیں پڑھا آج ہی سے وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سا ٹریک پکڑے، کون سے فارمولے کو اپنائے، وہ تو وہ ہدایت سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ فارمولہ ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ جس نے اس کے خلاف قانون بنایا اس کو ووٹ دے، اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ کے دل کو لگتا ہے کہ پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے آپ ووٹ دے دیجیے، اور آپ کے دل کو لگتا ہے کہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین ایک طرف تو کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی مقنن نہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایسا، تو پھر آپ چھوڑ دیجئے۔ اس طرح سے ساری چیزوں کو آپ تولتے جائیے اس میں، اور پھر قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے، ایک ایک چیز آپ کو اس میں ملتی جائے گی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ جو ہمارا اور آپ کا رشتہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹوٹ چکا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے جوڑیں۔ ہمیں ایک جماعت ہونی چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے شہر میں ایک جماعت ایسی ہے جو لوگوں کو خالص اللہ کی طرف بلا رہی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہے، عمل کی تلقین کر رہی ہے، عمل کی کوشش کر رہی ہے، عمل کر رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں مسلم ہوں۔ وہ اپنے آپ کو نہ سنی کہہ رہی ہے، نہ وہابی کہہ رہی ہے، نہ بریلوی کہہ رہی، کچھ نہیں۔ ایسی جماعت سے جڑیں، اس کا ساتھ دیں، اور عمل سے اسٹرانگ ہو کر اس جماعت کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو ہماری کوششیں ہیں ٹوٹی پھوٹی تو اس کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر تو اپنی چاہت کو ڈال دے، باقی ساری چیزوں کی چاہت کو ہمارے دلوں سے نکال دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔